الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. یہ قرآن کی باتیں انسان کو باخبر کرنے کے لیے ہیں، پھر اس کے بعد حقائق جب سامنے آ جائیں، واضح ہو جائیں، پھر ہر ایک کی مرضی لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اللہ کی بندگی اور اطاعت میں آگے بڑھے کوئی، اس کی مرضی، یا اللہ کی نافرمانی کی نحوست اور مصیبت اپنے سر پہ ڈال کے پیچھے رہ جائے. لیکن کیا ہوگا بعد میں، یہ دیکھنے کی بات ہے. دنیا میں تو کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن پر یہ ہوتا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر ایک انسان اپنے اعمال کا رہن ہوگا، اپنے اعمال کے تحویل میں ہوگا. ہر گناہگار، ہر مجرم، ہر نافرمان، ان پر ان کے اعمال قیامت کے دن مسلط ہوں گے. وہ اپنے اعمال کی گرفت اور رہن میں ہوگا، اپنے طور پر آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں ہل سکے گا، اور اگر جائے گا بھی تو کہاں، لیکن وہاں اس کے اعمال اس کے اوپر مسلط ہوں گے، کیونکہ اس کے اعمال سب برے اور ناشائستہ اور ناجائز ہی تھے. ایک ہی لمحے میں انواع و اقسام کی گناہوں کا ایک گناہ بازار سجا چکا تھا انسان. تو نتیجہ پھر یہی ہوگا. ہاں، چونکہ یتقدم او یتأخر دو طرح کی حالات ہیں، تو یہاں بھی انجام کار یہی کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. نیک کردار والے لوگ وہ رہن نہیں ہوں گے، وہ آزاد ہوں گے، کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں ایسے گناہ نہیں ہوں گے کہ جو اس کو دبوچ لے کر اپنے حصار اور تحویل میں لے کر اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جہنم لے جائے. اللہ غفور رحیم ہے. اس انسان کے لیے جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں اور کچھ برائیاں ہیں، یہاں یمحو اللہ رب العزت ان کی برائیاں مٹا دیتا ہے. یغفر لکم اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، یکفر عنکم اللہ تعالیٰ ازالہ فرماتا ہے. شرط ہے ایک تو یہ ہے کہ ویسے شرک کے لیے کوئی تو سمجھوتا اور بات کی گنجائش نہیں ہے. باقی حقوق العباد میں احتیاط ہو. اعمال میں بہت ساری کمی ہے، چھوٹے موٹے گناہ بھی ہیں، لیکن حقوق العباد ان میں نہیں ہے. کسی کی غیبت نہیں ہے، کسی کے پر بہتان ترازی نہیں ہے، کسی کی چغل خوری نہیں ہے، کسی کے مال کانے کی بات نہیں ہے، کسی یتیم پڑوسی خاندان والے ان کے کوئی حقوق نہیں ہے.
نمازوں میں کوتاہی کی تھی، روزوں میں کوتاہی کی تھی، زکوٰۃ میں کوتاہی کی تھی، لیکن کوتاہی باقی، سب کوتاہیاں نہیں، نیک اعمال بھی ہیں، تو ایسے آدمی کو اللہ مغفرت فرماتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں ہی نیکی میں گزر جاتی ہیں، تو ان کے اعمال ان کو رہن نہیں کرتے، اس کو اپنے رہن میں اور اپنے حصار میں نہیں لیتے۔ پھر ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں جنت میں یہ نیک لوگ فی جنات یتساءلون، اپنی اپنی جنتوں میں جانشین ہونے کے بعد ان کو دنیا اور دنیاوی زندگی اور حالات اور احوالات اور لوگ یاد آئیں گے، پھر کیا کریں گے؟ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے فلانی کا کیا ہوا، اور پوچھیں گے جہنمیوں سے براہ راست، ان کا ڈائریکشن، ان کا رابطہ بھی برقرار ہو۔ یتساءلون عن المجرمین، ان لوگوں کو جو جہنمی ہو چکے ہیں، یہ جنتی ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، آپ اچھے بھلے لوگ کیسے جہنمی بن گئے، کیا کمی تھی، کیا کوتاہی، پتہ چل جائے۔ قالوا لم نک من المصلین، آگے، اور یہ دونوں اگر دیکھیں، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ویسے فہرست میں اور بھی گناہوں کے نام و نشان ہیں، لیکن یہ دو اہم پوائنٹ، لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز کے پابند والے لوگ نہیں تھے، نماز کی پابندی کرنے والے لوگ نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے پاس نماز کوئی اہم ایشو نہیں تھا۔ جہنمی ہم اس لیے ہو گئے کہ ہم نماز کے پابند نہیں تھے، لم نک من المصلین، اندازہ لگائیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کی جگہ جہنم ہو اور اس کو احساس تک نہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ ایک، اور دوسری بات وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کے اوپر اپنے مال خرچ کرنے سے باز رہتے تھے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا، خود خوب کا پی کے اڑا دے دیتے، فضول خرچیوں پہ فضول خرچیاں، غربا مساکین کو ایک لقمہ روٹی بھی نہیں پہنچتی تھی، سوکھی روٹی بھی ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ دو بات جہنمی بنانے کے لیے، پہلی بات لم نکن من المصلین، اس کا معنی ہے کہ نماز تمام عبادتوں کا مجموعہ، خلاصہ اور سب کی پہچان ہے، اس لیے نماز میں کوتاہی کرنے والے لوگ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نشست کی بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کی محفل میں ملاحظہ فرمائیے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے دنیا اور آخرت کی ذخیرہ اعمال صالحہ بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔